بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو سب سے عالی خاندان بنایا، سب سے عالی گھرانہ بنایا، سب سے عالی نسل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے عالی نسب ہوں اور سب سے عالی نسل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا، اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب اور سب سے عالی خاندان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ اور فرمایا، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق و رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ ناظرین کرام، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد اور ازواج کا ہم پر حق ہے، اور آپ کے صحابہ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو امہات المؤمنین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرما کر پھر اپنے نبی سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد ہے کہ ان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل بیت کی عظمت پر خلفائے راشدین کے چند فرامین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلہ میں خیال رکھو، یعنی ان کے اہل بیت کا ادب و احترام کرو اور ان اہل بیت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ ایک اور جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنی رشتہ داری جوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں کوئی نامناسب بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا، تم اس قبر والے کو جانتے ہو؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں اور آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا حضرت علی کا تذکرہ خیر کے سوا نہ کرنا۔ اگر تم حضرت علی سے بغض رکھو گے تو تم اس قبر والے کو تکلیف دو گے۔ ایک آدمی کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ تنازع ہو گیا، جس میں اس نے حضرت عباس کی شان میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کیے، پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو تنبیہ کے طور پر مارا۔ کسی نے حضرت عثمان سے اس کو مارنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا جان کی عزت و تعظیم کریں اور میں ان کی شان میں خفت آمیز کلمات کہنے کی اجازت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، جو شخص یہ فعل کرے اور وہ شخص جو اس فعل پر راضی ہو، یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ان سے بغض رکھنا حرام ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید پڑھنا۔ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اہل بیت کا ہمارے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اہل بیت عظام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے منور فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزارش ہے کہ مزید اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔